السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری سننے والی ماؤں بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، کہ اس دنیا میں ہم رہ کر اللہ کو یاد کریں، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں، اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، اپنے طریقے کے مطابق نہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں، تو اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی تیاری کر کے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور اللہ تعالی کے مہمان خانے جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہم پر فرض کیے ہیں، ان تمام احکامات میں سب سے پہلے ہمارا فائدہ ہے، ثواب تو ہے ہی، لیکن ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ان احکامات کے پورا کرنے میں موجود ہے۔ انہی احکامات میں ایک حکم روزے کا بھی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر روزے فرض کیے ہیں، اور فرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتلایا ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ روزے ہم پر یا ہم سے پہلے امت پر فرض کیے گئے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم تقوی حاصل کریں، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنی عبادات ہیں، ان عبادات کا خلاصہ تقوی کا آنا ہے، حصول تقوی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہم آج سے انشاءاللہ رمضان مبارک کے مسائل فضائل کا سلسلہ ایک شروع کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حسب وعدہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ وہ بھی انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے رمضان مبارک کے فضائل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی آج کے سبق میں۔ تو صیام کا لفظ آیا ہے اس کتاب آیت مبارکہ کے اندر، تو لفظ صیام کے معنی ہے کسی امر سے باز رہنا، کسی کام سے رکے رہنا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بولنے یا کھانے پینے سے باز رہا، یا بولنا یا کھانا چھوڑ دے، تو اسے لغت میں صائم کہتے ہیں، کہ اس نے یہ رکا ہوا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ سے صوم کی منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے اور کلام نہ کرنے کی۔ اور شریعت اسلام میں صوم یا روزہ یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے
سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور شہوت نفسانی کے پورا کرنے سے روزہ کی نیت کے ساتھ رکا رہے، اور دن کی میعاد صبح صادق کے ظاہر ہونے سے آفتاب کے غروب ہونے تک ہے۔ جس نے اتنا کر لیا، یعنی اس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھایا پیا نہیں، اس کا روزہ ہو گیا اور گویا روزہ کا جسم بن گیا۔ اب جس طرح صحت و تندرستی کے لیے انسان بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح روزہ کے اندر بھی کچھ پرہیز ہیں۔ رمضان مبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر آدمی ادھورا مسلمان رہتا ہے، اور یہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، یہ فرض عین ہے۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، یہ روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر روزے کی منت یعنی نظر مانے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اور قضاء اور کفارے کے روزے بھی لازمی ہیں، واجب ہیں۔ اس کے علاوہ سب روزے نفل ہیں، جنہیں رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید یعنی عید الفطر اور بقرہ عید کے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد یعنی بقرہ عید کے بعد 3 دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ یعنی ایک عید کا دن ہو گیا، چھوٹی عید کا دن، اور گویا بڑی عید کا دن ایک ہو گیا، اور اس کے بعد 3 دن، یہ 5 دن سال میں روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، ایام بیز ان کو کہتے ہیں، ان میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر پیر اور جمعرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھا کرتے تھے۔ گویا یہ مسنون روزے بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی کثرت فرمایا کرتے تھے، رجب کے مہینے میں کثرت فرمایا کرتے تھے، اور باقی بھی نفلی روزے ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے آئے گی۔ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی، چنانچہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو ایام بیز یعنی ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے تھے، یہ اس ابتدا میں فرض تھے۔ یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے تھے، اور یونانی کے یہاں بھی روزے کا وجود ملتا ہے، اور اسی طرح ہندو دھرم، بدھ مذہب میں بھی روزے کا جو مذہب ہے، یہ روزہ ہے، یہ مذہب کا رکن ہے، اور پارسیوں کے یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ فرض کب ہوا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک تو مکہ معظمہ میں ہی لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے اور تبلیغ کرتے، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ بہت زمانے تک سمائے ایمان لانے کے اور بت پرستی چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا حکم نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے احکام آنے شروع ہوئے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ پھر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بہت سارے احکامات شروع ہوئے۔ انہی میں ایک حکم روزے کا بھی تھا۔ روزے کی تکلیف چونکہ نفس پر مشکل گزرتی تھی، اس لیے اس کو فرضیت میں تیسرا درجہ دیا گیا۔ اسلام نے احکام کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی کہ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کو فرض کیا۔ سب سے پہلے عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا حکم ہوا، اور عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، اس کی جو فرضیت ہے یہ ختم ہو گئی۔ روزے کے اندر
شروع میں اتنی سہولت اور رعایت تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے ایک روزہ کے بدلے کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوری پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ چنانچہ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی کچھ عادت سی ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں کے حق میں اختیار ختم کر دیا گیا، اور ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور ان کے علاوہ اور کوئی روزہ فرض نہ رہا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روزہ، اس کا کیا فلسفہ کیا ہے؟ تو انسان کا شرف و اعزاز اس بات میں ہے کہ وہ نفس سے سرکش کو قابو میں لا کر اپنی خواہشات پر غالب آ کر فرائض عبدیت بجا لائے اور اپنی منشاء تخلیق کو پورا کرے، اور معرفت الہی اور رضائے خداوندی کی تلاش و جستجو میں اس کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر انسان اپنے اس فرض عبدیت میں غافل ہو یا اس سے نابلد ہو، یعنی اس کو اس چیز کا پتہ نہ ہو، تو وہ محروم انسان ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر فرمایا قد افلح من تزکا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس نے فلاح پائی، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریف اور معزز اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کرے اور اسے پاکیزہ بنائے، اور نفس کو قابو کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ نفس کو تمام شہوتوں اور لذتوں سے روکا جائے، کیونکہ جب سرکش گھوڑے کو دانہ گھاس نہ ملے تو وہ تابع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفس کی سرکشی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عبادت کا بہت سا بوجھ لادا جائے، جس طرح جانوروں کو دانہ گھاس کم ملے اور اس پر بوجھ سا لادا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، یہی حال نفس کا بھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر وقت اللہ سے مدد چاہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہی 3 باتیں روزے میں بدرجہ اتم و اکمل رکھی گئی ہیں، یعنی کامل درجے میں یہ تینوں چیزیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ ایک فلسفہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مصیبت زدہ انسان ہی کسی پریشانی اور دکھ کا احساس صحیح کر سکتا ہے، اور روزے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار اور دولت مند بھی جب ایک بار بھوک و پیاس کا ذائقہ روزے کی وجہ سے چکھتا ہے، اور جب اپنے معصوم ننھے بچوں کو کہ روزے کے موقع پر ان کی متغیر حالت دیکھتا ہے، تو اس کو غربت زدہ لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، اور یہ جذبہ بھی دل کے کسی گوشے میں ابھرنے لگتا ہے کہ ان مفلوق الحال بھوکے پیاسے لوگوں کی صدقہ خیرات سے مدد کی جائے۔ دولت مند خوشحال کو اگر روزہ رکھنے میں بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے تو ساری عمر گزرنے پر بھی بھوک و پیاس کا احساس جو ایک صاحب حیثیت آدمی اس کو نہ ہو، اور اگر کوئی بھوکا ضرورت مند اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور اپنی تکلیف و پریشانی کا اظہار کر کے کچھ طلب کرتا، تو چونکہ ایک آدمی نے بھوک دیکھی نہیں ہے تو اس کو کیسے بھوک کا احساس ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے پیاس دیکھی نہیں ہے، پیاس اس کو کبھی لگی نہیں، محسوس ہی نہیں کی، اس نے ہر وقت جو ہی ضرورت محسوس کی فوراً پانی پی لیا، تو اس کو کیسے محسوس ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو پانی نہیں ملتا اس پر کیا گزرتی ہے؟ بخلاف روزہ رکھنے کے کہ اس کی وجہ سے غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کی دستگیری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور ایثار جیسی خوبیوں کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کے جسمانی فوائد کیا ہیں، روحانی فوائد کیا ہیں؟ اگر دنیاوی اور جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ مسلمان کو
چست و چالاک، صابر و شاکر اور ایک دوسرے کے لیے ہمدرد و غمگسار اور ایک مضبوط اور منظم قوم بنانے میں بہترین ذریعہ ہے۔ اگر روزے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر پابندی اور خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھیں تو حرص و طمع اور ہر وقت پیٹ بھرا رہنا اور اس چیز کی ہر وقت خواہش رہنا، ان میں سے بالکل انسان نکل جائے اور انسانی لباس میں فرشتے نظر آئیں گے آپ کو۔ نیز اس کے ذریعے نظم و ضبط کی وہ قوت حاصل ہو کہ دنیا کی تمام طاقتیں ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں۔ اصول طب کی روح سے روزہ جسمانی صحت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ، گویا جو چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو تو رمضان مبارک کے تو روزے رکھیں ہی رکھیں، رمضان کے روزے تو رکھے ہی رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے سے کمزوری ہوتی ہے، انسان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ماننے سے انسان کا نقصان ہو یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم پورا کرنے سے انسان کا نقصان ہو یہ نہیں ہو سکتا، فائدہ ہے۔ ہماری آنکھ اگر نقصان دیکھے تو ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے۔ اس لیے بہت سے والدین بچے بالغ تو ہو جاتے ہیں، بچی بالغ تو ہو جاتی ہے، لیکن ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتے یا روزہ رکھواتے نہیں ہیں، یا خود وہ روزہ نہیں رکھتے اور یہ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ جی ان کے ایگزامز چل رہے ہیں تو ذرا محنت کرتے ہیں تو روزہ کیسے رکھیں؟ اس دنیا کے اندر یہ یاد رکھیں، میرے بہنوں سے بھی التماس ہے، اپنے بھائی بزرگوں سے بھی التماس، یہ یاد رکھو جس طرح دنیاوی ایگزام دینا، اس کی تیاری کرنا، یہ آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کا حکم ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ ہماری آپ کی ضرورت ہے، ہمارے آپ کی بچوں کی ضرورت ہے، ہمارے اور آپ کے بچوں کی اصلی اور حقیقی ضرورت تو یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم پورا کریں، ہم ان کو اللہ کا حکم سکھائیں، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں ملے گی۔ آج مسلمان کو دھوکہ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا مجھے جتنی میں کماؤں گا، جتنی محنت کروں گا اتنی ملے گی، اور آخرت بقدر مقدر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو جنت میں اللہ ڈال دے گا۔ حالانکہ معاملہ اس کا برعکس ہے۔ معاملہ ذرا ہماری جو ہماری فکر ہے، جو ہماری سوچ ہے، اس کے برعکس ہے۔ دنیا بقدر مقدر ہے، جتنی انسان کے مقدر میں اللہ نے دنیا لکھی ہے، یہ محنت کرے تب بھی اتنی ملے گی، نہ کرے تب بھی اتنی ملے گی۔ جو نہیں لکھی، جتنی مرضی محنت کر لے اس کو نہیں ملنے والی، جتنی مرضی محنت کر لی۔ اور آخرت میں جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنی اچھی جنت ملے گی، جتنے برے اعمال ہوں گے، جتنا اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اتنی سخت سے سخت ترین سزا ملے گی۔ اس لیے اصول طب کی روح سے بھی جسمانی صحت حاصل کرنے کے لیے یہ روزہ جو ہے یہ بہترین ذریعہ ہے، اور جسم کے اندر جو خراب اور فاسد رطوبتیں جمع ہیں وہ ایک ماہ روزہ رکھنے سے سب خشک ہو جاتی ہیں، اور صحت و توانائی میں نمایاں ترقی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے میں اور بہت سارے جسمانی اور مادی فوائد ہیں، جہاں تک روحانی فوائد کا تعلق ہے وہ بھی بے شمار اور انگنت ہیں۔ مثلا فرشتے کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے پاک و منزہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان خواہشات سے پاک و منزہ ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان تھوڑی دیر کے لیے اس ملکوتی صفت میں نظر آتا ہے، اور اس وقت وہ تخلق باخلاق اللہ کا بھی ایک مظاہر ہوتا ہے۔ روزے سے اخلاق اور روحانیت کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں، دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، بھوک و پیاس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور انسان ضبط نفس کے اعتبار سے مکمل انسان بن جاتا ہے۔ روزے سے مزاج میں ذرا عاجزی بھی آتی ہے، انکساری آتی ہے، بھوک، مصیبت اور تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بنی نو انسان کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ کر کے ان کی مدد کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ دار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے،
کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک پیاس لگتی ہے اور اس کا نفس کھانے پینے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا دل برابر شام تک یہی کہتا رہتا ہے کہ نہیں، اب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اس کا دل ہمت و استقلال کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی سب عبادتوں کی جان ہے۔ الغرض ولذکر اللہ اکبر، الغرض روزہ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ پھر اس روزہ کی فضیلت کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، لیکن یہاں پر ہم بطور نمونہ کے چند ایک احادیث پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کی رضا کے لیے رکھے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ، صغیر گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، اور وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ کا قانون تمام عبادتوں سے الگ تھلگ ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے 10 سے 700 گنا تک دلوایا جائے گا، لیکن روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ روزہ داروں کے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کا بدلہ اپنے مالک کے مبارک ہاتھوں سے پائیں گے۔ کسی کو دخل نہیں ہوگا اس میں۔ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز سرکاری حکام کے ذریعے تقسیم کرائی جائے، اس میں اور بادشاہ یا وزیر اعظم کے ہاتھ سے دی ہوئی چیز میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، قیامت کے دن اس ہولناک وقت میں جب عوام تو عوام بلکہ خواص یعنی انبیاء اور اولیاء تک اللہ کی عظمت و جلال سے سہمے ہوئے ہوں گے، اللہ کی مخلوق اپنے گناہوں کی وجہ سے سخت پسینے میں ہوگی، کوئی گھٹنے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور یہ سورج کی جس کی تپش آج اتنی دور سے کتنی پریشان کر دیتی ہے، اس دن بالکل سروں کے اوپر کھڑا ہو کر دماغ کھول رہا ہوگا۔ ایسے نازک وقت میں اللہ پاک کا خود اپنے کلام سے کسی کی شفاعت کرے اور روزے جیسے مبارک عمل کسی بندے کو بخشوائے، تو ایسے وقت میں جب ڈوبتے ہوئے کو تنکا کا بھی بہت سہارا بہت ہوتا ہے، سفارشوں کا مل جانا کس قدر قیمتی نعمت کی بات ہے۔ ان احادیث کے پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی اگر روزے کا شوق اور جوش خدا نخواستہ پیدا نہ ہو تو یقیناً وہ دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں اور گناہوں کی کثرت سے دل بالکل زنگ آلود ہیں۔ ایسے آدمیوں کو صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور روزے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور کوشش یہ فرمائیں کہ ہم سے کوئی بھی روزہ نہ رہے۔ جو لوگ مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ بھی روزے رکھیں، وہ بھی اپنی ترتیب ایسے بنائیں کہ آسانی سے روزے رکھ سکیں۔ اور میری ان سے بھی گزارش ہے کہ جو ان کے بڑے ہیں، جن کو جو مزدوروں کو بلاتے ہیں، تو ان کے ساتھ رمضان مبارک میں ذرا نرمی والا معاملہ کریں، آسانی والا معاملہ کریں، تاکہ رمضان کی جو عبادت ہے وہ بھی کر سکیں اور اپنی مزدوری بھی کر سکیں، اپنا کام بھی کر سکیں۔ اسی طرح باقی محکموں میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، تو رمضان میں ہم ذرا ان کے ساتھ کام میں نرمی برتیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کام بھی کر سکیں اور رمضان کا روزہ بھی رکھ سکیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان مبارک سے صحیح مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔